میرے دشمنوں کے ساتھ میرے محبان بھی ہیں، وہ بے چینی سے منتظر ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ جو مجھ پر پابندی لگی تھی اس کی اپڈیٹ کیا ہے۔ فورتھ ہماری ہیئرنگ جو ہے وہ اب ہونے جا رہی ہے، اور لاسٹ جو تھرڈ ہیئرنگ تھی اس میں کنونشنل ان کی ڈھٹائی اور روایت کی طرح اوقاف کی طرف سے کوئی اپیئر نہیں ہوا۔ میرا یہ دعویٰ ہے کہ تشریف لائیے، اور ان 6 لوگوں کو جن کو میں نے نامنیٹ کیا ہوا ہے انشاءاللہ میں قانون کی جنگ ان سے لڑ رہا ہوں۔ میری اولاد نے ان دھمکیوں کے وصول ہونے پر آن لائن امتحان دیے، میرے بیوی بچے تھریٹ میں آئے ہیں، میرے بیوی بچوں کو گھر پہ فون کالز پہ ننگی برہنہ گالیاں دی گئی ہیں۔ یہ ہے وہ کرنٹ سٹیٹس جس میں بات کر رہا ہوں۔ الزام لگانا بڑا آسان ہے، اس کو ڈیفینڈ کرنا اور دھونا بڑا مشکل کام ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو السمیع العلیم، هو الغفور الرحیم، هو التواب الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دربار امامزادہ عبداللہ شاہ لستر غازی بابا پاکستان سے آپ کو میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے ساتھ یہ پیغام اور اپڈیٹ کرنا چاہتا ہوں۔ میرے دشمنوں کے ساتھ میرے محبان بھی ہیں، اور وہ بے چینی سے منتظر ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ جو مجھ پر پابندی لگی تھی اس کی اپڈیٹ کیا ہے۔ تقریباً فورتھ ہماری ہیئرنگ جو ہے وہ اب ہونے جا رہی ہے، اور لاسٹ جو تھرڈ ہیئرنگ تھی اس میں کنونشنل ان کی ڈھٹائی اور روایت کی طرح اوقاف کی طرف سے کوئی اپیئر نہیں ہوا۔ جو تہمت، جو بہتان، جو الزام مجھ پر فراڈ کے، فراڈیے کے، رافضی کے اور مسلکی بہتانات جو انہوں نے لگائے تھے ان سب سے یہ بھاگے ہوئے ہیں۔ تو یہ بھگوڑوں کو میرا یہ دعویٰ ہے کہ تشریف لائیے، اور ان 6 لوگوں کو جن کو میں نے نامنیٹ کیا ہوا ہے انشاءاللہ میں قانون کی جنگ ان سے لڑ رہا ہوں۔ میں نے آپ کی فون کال کرنے پر ان نام نہاد لسانی تحریکی جماعتوں سے رابطہ نہیں کیا، یہ بھگوڑوں سے میں نے رابطہ نہیں کیا۔ یہ بھگوڑوں کی روایت ہے کہ انہوں نے ان سے رابطہ کر کے مجھے جو دھمکیاں دلوائی ہیں، میں نے کسی کو کوئی دھمکی نہیں دلوائی، میں نے قانون کا راستہ اختیار کیا ہے۔ میری اولاد نے ان دھمکیوں کے وصول ہونے پر آن لائن امتحان دیے، میرے بیوی بچے تھریٹ میں آئے ہیں، میرے بیوی بچوں کو گھر پہ فون کالز پہ ننگی برہنہ گالیاں دی گئی ہیں۔ ہاں، جو جس نسب کا ہوتا ہے وہ گالی جب دیتا ہے تو اپنی نسل اور نسب خود بتاتا ہے۔ میں نے قانون کا راستہ اختیار کیا ہے اور ہر ہیئرنگ میں گیا ہوں۔ چوتھی ہیئرنگ میں بھی کوئی اپیئر نہیں ہوا، جتنے بھگوڑے تھے الزام لگا کے سب بھاگے ہوئے۔ اٹارنی جنرل صاحب نے 3 مہینے پہلے وقت مانگا تھا کہ ہم انویسٹیگیشن کر رہے ہیں ان کی اور 1 ہفتے میں پیش کریں گے۔ اٹارنی جنرل صاحب 3 مہینے ہو گئے ہیں آپ کو، میرا داغ تو تلاش کریں، تلاش نہیں کر پائے آپ۔ یہ ہے وہ کرنٹ سٹیٹس جس میں بات کر رہا ہوں۔ الزام لگانا بڑا آسان ہے، اس کو ڈیفینڈ کرنا اور دھونا بڑا مشکل کام ہے۔ کہ اللہ پاک نے میرے پیارے نبی کی جوتیوں، ان کی آل کی جوتیوں کے صدقے، یہ سرکار کی حدیث مجھے یاد آتی ہے کہ مولا نے فرمایا جو خدا کے واسطے، خدا کے لیے مخلوق سے کوئی جنگ مول لیتا ہے تو خدا اس کا حامی و ناصر ہوتا ہے، کیونکہ جو خدا کے واسطے مخلوق کی رضا کی پرواہ نہیں کرتا اللہ پاک مخلوق سے اسے بیزار کر دیتا ہے۔ اور مولا نے فرمایا جو خدا کے لیے مخلوق کی رضا لے لیتا ہے، یعنی خدا کو ناراض کرتا ہے اور مخلوق کی رضا لیتا ہے، خدا اس کو نیست و نابود اور برباد فرما دیتا ہے۔ تو الحمدللہ مجھے کسی کی پرواہ بھی نہیں ہے، اور میں بہت پرسکون ہوں، اور اسی طرح سینہ چوڑا ٹھوک کر جاتا ہوں الحمدللہ، اور بیٹھتا ہوں 3 گھنٹے پہلے سے کورٹ میں کھڑا ہوتا ہوں اور دیکھ رہا ہوں تو کون آئے، اور اس کے باوجود بھی کوئی نہیں آتا۔ انشاءاللہ میرے غازی کے صدقے مولا کی حدیث سے فتح ہوتی ہے کامیابی کامرانی کی حق والوں کی، چاہے دیر سے ہو۔ کہ اللہ پاک امام زمانہ کا ظہور فرمائے۔ حق غازی یا غازی۔
آپ کو مریضوں کو دیکھنا ہے تو کسی دن ابیحہ کے کیمپ میں آئیے, دربار عبداللہ شاہ غازی, سلام کیجیے. آپ کوئی علاج نہ کرائیے, صرف آ کے دیکھیے کہ کس طرح مریض آتے ہیں. کھانسی, نزلہ, کینسر, زکام, ڈائلسس, اسٹیرلٹی, بانجپن, میوکوسا فائبروما, میوکوسا فائبروسس, سسٹس فائبروسس, اینڈومیٹریوسس, برین ٹیومر, سارکوما, اللہ معاف کرے, ہر قسم کا کینسر, جن کو دنیا بھر کے کینسر ہاسپٹل ریفیوز کر چکے ہوتے ہیں. آپ کو زندگی سے محبت اور صحت سے محبت اور اللہ کی دی ہوئی تمام نعمتوں سے محبت ہو جائے گی کہ صحت کتنی بڑی اللہ کی دولت میں سے ایک دولت. کہ بھائی جان سے ملاقات ہوئی, آپ کا علاج ہوا, الحمدللہ آپ کو دوائی بھی ملی. لگا میں فرسٹ ٹائم یہاں پر آیا ہوں کسی کی ریفرنس سے, اور مجھے یہاں پہ تھوڑا سا انتظار کرنا پڑا, لیکن یہ کہ میرے دل تسلی ہو گیا, میں مطمئن ہو گیا. انشاءاللہ ان کی جو دوائی ہے ان سے اللہ پاک شفا دے گا ان کے ذریعے, اور میں لگ کے علاج. مجھ سے نہ کوئی ہدیہ لیا گیا, نہ کوئی ڈونیشن لیا گیا, نہ کوئی مجھ سے کوئی فیس لی گئی. اور یہاں پر سب ایکول ہیں اور ساروں نے ٹوکن لیا, ہم نے بھی لیا, اور کوئی اس میں چارجز نہیں ہے, کوئی ڈیوز نہیں ہے, اور یہ فی سبیل اللہ الحمدللہ. یہاں پر تو ہر فرقہ کے لوگ آتے ہیں الحمدللہ, جن کو اللہ پاک بلاتے ہیں, اللہ کا شکر ہے. ایسے ہی پابندی لگانا بالکل غلط ہے. اس میں بھلے یہ ہوں یا ہم ہوں یا کوئی بھی ہو, کسی بھی پابندی لگانے کی یہ بہت ہم اس کی جو ہے نا مذمت کرتے ہیں. ٹوکن لیا, دوائی لی, بھائی جان کے پاس میں نے چیک کروایا, کوئی کسی طریقے کا کوئی پیسہ, کوئی ہدیہ نہیں لیا. دربار پہ پابندی لگانے کا کوئی فائدہ نہیں, کیونکہ دربار پہ تو غیر مسلم بھی آتے ہیں, اس لیے دربار پہ کوئی پابندی لگانے کا کوئی تک نہیں بنتا. آپ نے خیال رکھیے, دوا لیتے رہیں. ہاں ہاں وہی چلے گی انشاءاللہ, سیم, ابھی اپ گریڈ نہیں کریں گے. ارے میرے غازی بابا کے حوالے انشاءاللہ, گھبرائیے گا نہیں. کیا غازی رولنگ کر کے میں چل رہا ہوں, میرے گھٹنے پھٹے ہوئے, یا تو کنڈیشن یہ میری نہیں 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 بالکل نہیں, بالکل نہیں. 2 منٹ حوصلہ کیجیے, 2 منٹ حوصلہ کیجیے. میرا یورین بھی اب ایسے پاس ہو جاتا. میں کہ یونیورسٹی صحیح گیا, کالج صحیح گیا, میں بڑی شپنگ کمپنی کے اندر جاب کرتا ہوں, اس میں اکاؤنٹس مینیجر ہوں, مگر اب میرے سے کچھ بھی نہیں ہو پا رہا, میرے سے. کو بھائی 4 مہینے ہوئے حاضری کے سب کے, پلیز اپنے نفل چیک کریں, حاضری چیک کریں, کوئی قضا تو نہیں ہو رہے, یا دوا کا نامہ تو نہیں ہو رہا, یا نفل قضا تو نہیں کر رہے آپ. جیسے جیسے قیامت نزدیک آ رہی ہے نا یار,